آج 2 رمضان المبارک پیر کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی عید سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا۔ اتنا رزق، اتنا دولت، اتنی کامیابی کہاں سے آ رہی ہے؟ ماہ رمضان کی فضیلت برکت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں ایک خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اس وظیفے کی برکت سے رحمتیں برکتیں چھم چھما بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 2 تاریخ پیر کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہی شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہی راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، آپ کی ہر حاجت غیب سے فوری طور پر ہو جاتی ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کا اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رمضان کی 2 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرا رب نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جائے گا۔ آج جو کہتا ہے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کے ٹھوکریں تنگ سے آ چکے ہیں، جن کی گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آپ کو خود یقین نہیں آئے گا یہ وظیفہ اتنا جلد امیر کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں رمضان کی 2 تاریخ پیر کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس دکان پر گاہک کا رشک لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد بہت جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نام مانگے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ماہ رمضان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر ثواب ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت رحمت کا مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رمضان کے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، رب کی ذات آپ کے مقدر میں کامیابی لکھتی چلے جائے گی۔ جو لوگ ماہ شعبان میں رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں کا شکار ہیں، تو آج رمضان کی 2 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کی 2 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا عید سے پہلے پہلے مل جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے اپنی امت کا مہینہ کہا تو پھر کیوں نہ اس مہینے میں رب سے مانگا جائے۔ جب رمضان کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، پھر رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے سے میں راضی ہو گیا، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پھر اللہ کریم اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے، آج جو کوئی غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، بیماری سے پریشان ہے، تو آج 2 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیونکہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحہ رحمتوں برکتیں برس رہے ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے۔ میرا رب اس بندے کی گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے،
میرا رب اس بندے کو تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابیوں کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 2 رمضان المبارک پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ جس کی جو حاجت، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی تو تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآن آیت مبارکہ وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ رمضان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کے رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ 2 رمضان مبارک پیر کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قرب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈیلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی اس کو فقر فاقہ نہیں آتا۔ آپ میں الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈیلے بن جائیں گے۔ پھر آپ نے اپنے رب سے جو مانگو گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ماہ رمضان کی 2 تاریخ پیر کا خاص الخاص شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں 2 رمضان مبارک پیر کے دن یا فتح پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق کے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کے 2 رمضان مبارک پیر کے دن یا فتح کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا،
اس طرح سے آپ یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا فتح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی جو بندہ یا فتح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ ماہ رمضان کی 2 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنا کامیابیوں سے نوازے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں آپ کو مقدر ہو جائے گی۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک الحمدللہ رب العالمین کا اور دوسرا یا فتح کا۔ اب تیسرے آخری وظیفے میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، جس کو اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ اکرام نے پڑھا۔ ماہ رمضان کے مہینے کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ اللہ کے وحدانیت کو بیان کرتی ہے، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، اے فرشتوں، بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے، میں ایک ہی ہوں، یہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ 2 رمضان پیر کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کے پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی ٹھوکروں کے بعد، منٹوں کے بعد، بڑے بڑے وظائف پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد نہ مل سکا، آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ پیر کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔